ناظرین، آج آپ کے سامنے بالم بن بعورہ کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ بالم بن بعورہ کون شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ کیوں دی اور اس کی زبان لٹک کر سینے پر کیوں آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمثلہ کمثل القلب ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فمثلہ کمثل القلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فمثلہ یعنی اس کی مثال، اس سے مراد بالم بن بعورہ ہے، یعنی بڑا نیک شخص تھا، متقی تھا، لیکن اس نے نبی کے خلاف جب بد دعا کی تو وہی لعنت اس پر پڑی، اس کی زبان بھی لٹک کر سینے پر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دے کر پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلحث، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو یعنی کتے پر تو وہ ہانپ کر زبان نکالتا ہے، اور آگے فرمایا کہ او تحمل علیہ یلحث، یا چھوڑ دو تو تب بھی ہانپ کر زبان نکالتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کنعان سے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے تو بالم بن بعورہ کی قوم بالم کے پاس آئی اور اس سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ بڑا سخت آدمی ہے اور وہ ایک بڑا لشکر لے کر آیا ہے۔ بالم بن بعورہ مستجاب الدعوات شخص تھا، اسے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم معلوم تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا نام جس سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو بالم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس آئی، اس سے کہا کہ موسیٰ ہم کو ہمارے شہروں سے نکالنا چاہتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں قتل کر کے بنی اسرائیل کو ہمارے شہروں میں آباد کرے گا، کیونکہ تو مستجاب الدعوات شخص ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کے خلاف دعا کر اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ بالم بن بعورہ نے کہا کہ تم پر افسوس، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہے، ان کے ساتھ مومنین ہیں، فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ اور اس نے یہ کہا کہ میرے علم کا جو اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمایا، اس میں اعظم عطا فرمایا، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر میں ان کے خلاف بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ بالم بن بعورہ کی قوم نے بار بار یہ اصرار کیا تو اس نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں، اگر اس میں مجھے کچھ معلوم ہوا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور اس کا یہ معمول تھا، دعا کرنے سے پہلے وہ استخارہ کرتا۔ جب وہ اس نے استخارہ کیا تو اسے خواب کے اندر یہ بتایا گیا کہ تو ان کے خلاف موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہ کروں، لیکن اس کی قوم نے پھر اصرار کیا، اسے تحفے تحائف دیے، اس نے قبول کر لیے، اور پھر قوم نے اصرار کیا کہ تو ان کے خلاف بد دعا کر، اس نے پھر استخارہ کیا۔ اب اسے خواب کے اندر کچھ بھی نہ کہا گیا، تو اس سے اس کی قوم نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بد دعا کرنا پسند نہ ہوتا تو وہ تم کو پہلے ہی صراحتاً منع فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب قوم نے اصرار کیا کہ وہ قوم کے کہنے پر آ گیا اور وہ اپنی گدی پر سوار ہوا اور پہاڑ کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں کئی مرتبہ اس کی گدی نے اسے گرایا، تو وہ بار بار پھر سوار ہو جاتا اور سفر کو اس نے جاری رکھا۔ آخر کار اس کی گدی اللہ کے حکم سے بول پڑی، اس نے کہا تجھ پر افسوس ہے بالم، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے خلاف، فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ گدھے نے بول کر یہ کہا اللہ کے حکم سے کہ یہ دیکھو فرشتے مجھے روک رہے ہیں، تمہیں گرا رہے ہیں، لیکن وہ باز نہ آیا۔ پہاڑ پر چڑھ کر اس نے جب بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کی، وہی بد دعا کے الفاظ
اس کی قوم کے خلاف الٹ کر آ گئے، اور اس کی قوم نے کہا کہ بالم یہ تم کیا کر رہے، تم ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، حتیٰ کہ وہ لعنت اسی پر پڑی، وہ بد دعا اس پر پڑی، اور اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یعنی جو انبیاء کرام جو نیکوں کے خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام، اولیاء اعزام، نیک لوگوں کی معیت اختیار کرنے اور ان سے محبت الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔